جی مائک پکڑ لیجیے اپنا. جی وعلیکم السلام. جی لبنہ جی بتائیے اپنی زندگی کے بارے میں. میری زندگی کے بارے میں میرا یہ ہے مسئلہ کہ ظاہر بات ہے شادی ہوئی، شادی ہو کر سسرال میں آئی، اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے بیٹیوں کی پیدائش ہوئی. بیٹیوں کی پیدائش ہوتے میں شوہر کی بیماری شروع ہوئی، جاب چھوٹی، مطلب کافی پریشانی کا سامنا مجھے کرنا پڑا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا. تو اس کے باوجود یہ ہوا کہ مجھے یہی کہتے رہے کہ بھئی اس طرح سے تو یہ بہت مانوس قرار پائی میں. یعنی کہ کس چیز کے لیے کہ بس یہ کہ ظاہر ہے بیٹیوں کی پیدائش ایک کے بعد دیگرے ہوتی رہی اور سسرال والے جو ہے اس بات پہ پیچھا پکڑتے رہے. اور بالآخر یہی ہوا کہ شوہر بھی بیمار ہو گئے، شوہر کی جاب بھی چھوٹ گئی، اور اس کے بعد جو ہوا یہی مسئلہ ہوا کہ پھر شوہر کی ڈیتھ بھی ہو گئی. تو وہ بہت جلدی. آپ کی کتنی بیٹی ہیں آپ کی؟ میری ماشاء اللہ 7 بیٹی. ماشاء اللہ 7 بیٹی ہیں. آپ کی بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، شادی ہوگی کیا آپ کی بیٹیوں کا بھی؟ جی میری ماشاء اللہ آپ کی دعا سے 4 بیٹیوں کی شادی ہو گئی الحمدللہ، اور 3 ابھی میرے پاس ہیں. جی ہاں ماشاء اللہ پڑھا لکھا انہوں نے، سب کچھ کیا. پھر میں نے ان کے لیے کافی محنت بھی کی، مگر یہی بات ہے کہ مجھے خاندان سے بالکل دور کر دیا گیا، اور وہ آج تک میں دور ہی ہوں. ایسا دور ہے. اور صرف آپ کو اس لیے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا کہ آپ کی 7 بیٹی ہیں اور آپ کے آنے کے بعد آپ کی میاں بیمار پڑ گئے؟ جی وہاں پر بھی متعدد مسائل ہوتے رہے، وہ سارے میرے ہی ذمہ میں آتے رہے. ہائے یہ وہ جیسے ہم شو کے آغاز میں بھی عائشہ بات کر رہے تھے نا کہ مطلب بیٹیاں تو رحمت ہے، اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اللہ پاک اپنے رسول کو کیا بیٹی دیتے، اس کے لیے کوثر کہتے. اور پھر آگے سے انہی کی آپ دیکھیں نا کہ یہ اعجاز جناب فاطمہ تو زہرا یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سادات دنیا کے کونے کونے پھیلے ہوئے، تو یہ وہاں سے ہی جو سادات کی لڑی وہیں سے چلی ہے. لیکن یہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا شروع میں ہی کہ معاشرے کا ایک بھیانک چہرہ ہی ہے. یہ بھیانک ترین چہرہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی کے ہم بیٹی پیدا ہو اور وہ کہے اس عورت کو کہ وہ منحوس ہے، جبکہ رسالت مآب نے کہا کہ جس کی پہلی بیٹی ہے وہ عورت برکت والی ہے. نبی کہہ رہے ہیں، نبی کی زبان کہہ رہی ہے کہ وہ برکت والی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے یہ ہمارے معاشرے کے بہت سارے لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. اچھا اب کیا وجوہات ہیں کہ یہ کے بعد دیگرے مسائل ہوتے ہیں؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جن گھروں میں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے نا تو وہاں پہ نحوست آتی ہے. کیسے آتی ہے؟ حتیٰ کہ عزت کرتے ہیں نا آپ، جب کسی کی مومن کے کسی بھی مسلمان کے لیے حرام ہے کہ کسی کی عزت کو جو ہے وہ نقصان دے، کسی کے مال کو. اب سامنے والے کی کیا عزت نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی ظرف نہیں ہے؟ جب آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم تو منحوس ہو، تمہاری وجہ سے ہمارا بیٹا بیمار ہو گیا، تمہاری وجہ سے یہ بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، تمہاری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، جب آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو سامنے والی کی کیا آپ عزت نہیں اچھال رہے ہیں؟ کیا اس کا بدلہ آپ کو نہیں ملے گا؟ تو آپ کی کہیں بھی بات کی بھی انرجیز ہوتی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ جو ہمارے گھروں کے اندر جو معاملات خراب ہوتے ہیں نا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. ہم ایک ہمارے زبان میں ایک کہاوت ہے کہ اگر کوئی کسی گھر میں جھگڑا ہوتا ہے نا تو وہاں پر مٹکے کا جو پانی ہے نا وہ بھی خشک ہو جاتا ہے. برکت اتنی تیزی سے اٹھا لی جاتی ہے کیونکہ یہ جو جھگڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کا یوم نہیں بتایا صرف جھگڑے کی وجہ سے. تو جو ساسیں اپنی بہوؤں پر چیختی ہیں، جو نندیں آ کر یہ سوال کرتی ہیں بھابھی ابھی تک کچھ خوشخبری نہیں ہے آپ کے گھر میں، اور یہ تو بہت ہوتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو نحوست کو پیدا کرنے والی ہیں. یہ جو گفتگو ہے نا، یہ اصل میں جو نحوست کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ کسی کی عزت کو اچھالنا ہے، کسی کو تکلیف دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کسی کا دل دکھانے کے بارے میں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ کفر پر ہو. آپ اگر کسی کو ستاتے رہیں، اس کی تذلیل کرتے رہیں، اس کی عزت کو نقصان پہنچاتے رہیں، تو یہ اسلام کسی بھی طور اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور اس کے اثرات سب بھگتتے ہیں. جیسا میں نے پیچھے بھی کہا کہ پھر وہ آپ کی بیماریوں کی شکل میں سامنے آتا ہے، وہ آپ کی رزق میں بے برکتی، جابز چھوٹ جاتی ہیں. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ اماں میں گرنے والا ہوں، مجھے چکر آ رہے ہیں، اندھیرا آ گیا ہے. کیا ہے یہ؟ آپ کی صحت میں بے برکتی ہوتی ہے، آپ کے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، آپ کے حافظوں میں قوت نہیں آتی ہے، آپ نافرمان ہو جاتے ہیں، پریشانیاں آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، آپ کے پاس لفظ نہیں ہوتے ہیں، آپ ایسا فیل کرتے ہیں کہ نہیں میں کچھ بول ہی نہیں سکوں گا. اس میں صرف بے برکتی کا ہی عنصر شامل ہے یا پھر اس میں نظر بھی آ جاتی ہے؟ دیکھیں اس میں نظر تو آتی ہی آتی ہے، لیکن جو معاشرتی رویہ، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو رولز بتائے نا وہ معاشرت کو سیٹ کرنے کے لیے بتائے.
برتن ڈھانپ دینا، یہ چھوٹی سی بات ہے، نبی آپ کو جینے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ برتن ڈھانپ کے رکھو. کوئی بھی رات ہو سکتی ہے ایسی کہ جب خدا جو ہے بلا نازل کر دیں تو تم اپنے، ایون کہ بخاری کی روایت ہے کہ برکت اگر تمہارے پاس کچھ ڈھانپنے کے لیے نہیں ہے تو نبی کہتے ہیں کوئی تنکا ہی اس کے اوپر رکھ دو. کتنا معمولی سی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت سکھائی، اور خاص طور پر جو حقوق العباد ہیں، جو ہم پامال کر دیتے ہیں اپنے لفظوں کے ذریعے سے، چھریاں چلاتے ہیں دوسروں پر، یہ نہ کریں. یہ معاشرت ہم سب برباد ہو سکتے ہیں. اور ایک کی جو نحوست ہے نا، یہ جتنے بھی ہمارے آس پاس پڑوس میں جتنے بھی ہوتے ہیں نا، وہ سب پر پہنچتے ہیں. آپ دیکھیں کچھ گھر میں کوئی کھانے پینے کی بھی اشیاء نہیں ہوتی ہیں، خدا ایسا سکینہ نازل فرما دیتے ہیں. ہم ان کے گھروں میں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ان کے گھر میں جاتے ہیں سکون ملتا ہے، اس بندی سے بات کرتے ہیں سکون ملتا ہے. کیا چیزیں ہیں وہ؟ یہ دراصل اس کی جو اچھی انرجی ہے نا، وہ آپ کو لبھاتی ہے، اور وہ آپ کو دل چاہتا ہے آپ اس سے ملاقات کریں. لیکن یہ تو اب سائنٹیفکلی آپ پروون ہے، ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو رہی ہے تو اٹس بیکاز آف دا مین. یہ بندے کی وجہ سے ہے، یہ عورت کی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ بالکل پیورلی از بیکاز آف دا مین. اچھا، ایک ہماری کالر کا فون آیا ابھی، اور کیونکہ میں اس کو ایڈ نہیں کر سکی لیے تو پھر انہوں نے پیچھے ہمارے پی سی آر بتا دیا. وہ کہتی ہے کہ جی میرا بیٹا ایک صدقے کی کوئی چیز تھی، اس کے اوپر سے گزر گیا، تو اب کیا ہوا ہے کہ ہر سال اسی دن میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس دن میرا بچہ اس صدقے کے اوپر سے، وہ بچپن میں کبھی گزرا ہوگا تو کہتے ہیں اسی دن میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں وظیفے بتا رہا ہوں، ایک سوچ بھی بتا رہا ہوں. دیکھیے ہم بار بار عرض کرتے ہیں، اور حدیث رسول ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. میں نے کسی مستحق کو کچھ بھی دیا، مثال کے طور پہ پانی دیا صدقے کی نیت سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری جو بلا تھی، جو پریشانی تھی، وہ تکلیف کو ڈال دی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیسے میں نے پانی کسی سامنے والے شخص کو دیا تو جو میری تکلیف یا پریشانی یا آزمائش تھی وہ اس پر چلے گئی اور مجھے اللہ نے بچا لیا. ایسا نہیں ہے، یہ گمان ہمارا ہوتا ہے، اس کو ذرا کلیئر کر لیجئے. اچھا، مثال کے طور پہ کوئی بھی چیز، مثال کے طور پہ کسی نے کوئی صدقہ کیا اور آپ اس پہ چڑھ گئے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی جو بلا تھی یا اس کی جو تکلیف تھی یا اس کی پریشانی تھی وہ آپ پر چلے گئی. یہ توہم پرستی ہے، اور توہم پرستی بدشگونی لینا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کہا ہے. اور اس کا جو الٹ ہے، جو ضد ہے، وہ ہے یقین. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کامل یقین کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ فرمائے گا. اب رہا وظیفہ، اب یہاں اتنی ساری باتیں چل رہی ہیں، اور جس طرح یہ بہن بھی کری تھی، ایسا کون سا وظیفہ دیں کہ آپ کے گھر میں نحوست ختم ہو جائے اور آپ کے گھر میں بے برکتی ختم ہو جائے، آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہو، آپ کی زندگی میں برکت ہو، بہن بھائیوں میں محبت ہو، میاں بیوی کے اندر محبت ہو، آپ کے اولاد اور ماں باپ میں جو اتفاقی میں جو نا اتفاقی ہے اس میں محبت ہو جائے اور نا اتفاقی ختم ہو جائے. میں آپ کو ایک بہترین وظیفہ بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو سنبھال لیجیے. جب آپ اپنی زبان کو سنبھالیں گے، اور دیکھیں انداز ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. میں آپ کو دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے ہم نے اسی پروگرام میں کہا تھا نا کہ بچہ جب 7 سال تک ہو تو آپ کو اس پر جو ہے وہ آپ کا غلام ہے. جب وہ 7 سے 14 سال کا ہو جائے، جب چھوٹا تو آپ اس کے غلام ہے، اس کے بعد وہ آپ کا غلام ہے، اس کے بعد 14 سال کے بعد آپ دونوں دوست بن جائیں گے. آپ اس کو پیار سے سمجھائیں گے. بیٹا باپ بیٹے کو توجہ دے اور الفاظوں کا چناؤ اچھا رکھے. ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو، دفعہ ہو جاؤ میری نظروں سے، دور ہو جاؤ. اس سے بچہ بدتمیز ہو جائے گا. آپ رات بھر 1,00,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، بچہ آپ کا ادب نہیں کرے گا. اسی طرح بیٹی سے ماں اتنی سخت کلامی و الفاظ استعمال کرے، محبت نہیں آئے گی. بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھا ہو، دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے انداز، اور قرآن نے مجھے بتایا یا بنیہ کہا. یا بنیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب اندازہ کیجئے، اے میرے لخت جگر، اے میرے چاند، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے. نبی اسلام عمل کر کے کیا دکھا رہے ہیں؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، کوئی جیسا نہیں ہے، بالکل یقین ہے ہمارا، لیکن اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں مجھے. تعلیم کیا ہے؟ وہ آ رہی ہیں، اللہ کے نبی کھڑے ہو رہے ہیں، آپ استقبال کر رہے ہیں، آپ ان کا ماتھا چوم رہے ہیں، وہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چوم رہی ہیں, گفت و شنید ہو رہی ہے, الفاظوں کا چناؤ بہت اچھا ہے. تو اگر مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو مجھے یہ طریقہ اپنانا ہے. یہ ہے برکت کے اصول. یہاں بہت اچھی بات کی ہمارے یہاں کہ ہم صرف نماز پڑھتے, یعنی کہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں 1,00,000 مرتبہ یا 1 کروڑ مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ لیں, اللہ کی نافرمانی کریں, نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف جائیں اور سخت قسم کے الفاظ استعمال کریں. اب وہ سانسیں جو فجر کی نماز تہجد میں شروع ہو رہی ہیں, اشراق تک مصلی پر ہیں, اور مصلی جیسی اٹھی سامنے سے بہو آئے, میں نے حلفیہ کہتا ہوں, میرے پاس ایسی عورتیں آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ مفتی صاحب مصلی پہ ہماری سانس بیٹھی ہوتی, کہتی ہے اس عورت کا چہرہ کے لیے منحوس ہے, پورا دن میرا خراب ہوگا. تو آپ کا وہ نماز, وہ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہے, وہ قبول ہوگا. سیکھا تو کیا سیکھا. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے, کہیں مزہ آئے گا. جی, بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ یہاں پر ہماری بہن فلک بھی موجود ہے, ذرا ان سے بھی جان لیتے ہیں ان کی کہانی, انہی کی زبانی. جی السلام علیکم فلک. وعلیکم السلام. میں 20 سال کی ہوں. جب میں پیدا ہوئی تو سب نے منحوس کا, ننیال والوں نے بھی, ددیال والوں نے بھی, کیونکہ میری ایک بہن پہلے سے تھی تو ان لوگوں کو یہ تھا کہ اب بیٹا ہوگا بیٹا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میرے چاچو کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تھی, گھر میں آگ بھی لگ گئی تھی, اور ماموں کے کاروبار میں چوری ہو گئی تھی, تو اس وجہ سے ان لوگوں نے مجھے بھی پھر بالکل ہی منحوس ثابت کر دیا کہ یہ ہے ہی منحوس. میں ان سب چیزوں کو میری پیدائش سے ملا دیا کہ یہ پیدا ہوئی ہے, اس وجہ سے یہ منحوسیتیں آ رہی ہیں. کہ کچھ بھی, ماموں چاچا کی ٹانگ ٹوٹ گئی, ماموں کا کام ختم ہو گیا, سب چیزیں فلک پہ, جی, اس بچی پہ جو کہ ابھی پیدا ہوئی ہے. جی جی. اچھا, ابھی بھی آپ کو ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ جی جی, ایسے ہی سمجھتے ہوں. کسی بھی فیملی فنکشن میں, کسی بھی جگہ پہ پسند نہیں کرتے کہ میں جاؤں, مطلب بس میں گھر پر ہی رہتی ہوں زیادہ تر. میں علامہ صاحب, ایک تو میں ان کی, آپ سوچیں کہ آپ کا کانفیڈنس لیول کیا ہوگا اگر آپ کو پیدا ہوتے ساتھ ہی پتہ ہے کہ جب سے میں پیدا ہوئی ہوں لوگ مجھے منحوس سمجھتے ہیں, مجھ سے نفرت کرتے ہیں. پھر مجھے بتائیں, ایک بچی جو کہ نومولود ہے, اس کے پیدا ہونے سے, اگر اس کے پیدا ہونے کے بعد کچھ بھی اگر ہوتا, اس کے پلڑے میں ڈال دے کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے, کچھ بھی اگر برا خاندان میں ہو تو. ہمارے معاشرے کا علم یہی تو ہے نا ہمارا, کہ جو ہم خدائی فیصلوں کے اندر ہم اپنی مداخلت کرتے ہیں. خدا کو نہیں پتا کہ کیا کس کے پیدا ہونے سے کیا ہونا ہے, خدا کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں نا ہم. اب جو معاشرہ خدا کو مشورے دے رہا ہو تو اس معاشرے کا بھی یہ حال ہوگا نا, ٹھیک ہے نا. یہ تو خدا فیصلہ خدا کا اختیار ہے نا, کس کو لڑکی دینا ہے, کس کو بیٹی دینا ہے, کہاں بیٹا ہونا ہے, کہاں دینا ہی نہیں ہے.